دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کے بڑے بھائی اور ارطغرل غازی کے دوسرے بیٹے یعنی ساوچی بے کے بارے میں۔ آپ نے ارطغرل غازی کے بیٹوں کا جب بھی ذکر سنا ہوگا تو سب سے پہلا نام عثمان غازی کا سنا ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ مشہور یہی تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ارطغرل غازی کے اور بھی بیٹے تھے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ارطغرل غازی کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے دوسرے بیٹے ساوچی بے کون تھے، اور آخر کیا وجہ تھی کہ ساوچی بے جنگ سے دور بھاگا کرتے تھے۔ حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کائی قبیلے کا ہر بندہ، چاہے وہ ارطغرل غازی ہو یا چھوٹے موٹے سردار یا کوئی بھی ہو، ہر بندہ جہاد کرنے کے لیے سب سے آگے رہتا تھا۔ تو لہٰذا کیا وجہ تھی کہ یہ ارطغرل غازی کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی جنگ سے دوری بنا کر رکھنا پسند کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ارطغرل غازی کے ان دوسرے بیٹے کی وفات کیسے ہوئی تھی۔ لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہمارے چینل کی فیملی کا حصہ بن جائیں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک کیا کیجیے، تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو ارطغرل غازی سیریل میں دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام گندوز بے، دوسرے کا نام ساوچی بے، اور تیسرے کا نام عثمان غازی ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت سے اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ 3 بیٹوں والی بات غلط ہے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ارطغرل غازی کے 3 نہیں بلکہ 4 بیٹے تھے۔ فی الحال ساوچی بے ارطغرل غازی کے دوسرے بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی کے دوسرے بیٹے ساوچی بے کی پیدائش کے بارے میں کوئی مستقل تاریخ اتہاس میں نہیں ملتی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی ان کا دھیان سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ تھا، اور وہیں دوسری طرف ان کے باقی بھائیوں کا دھیان ان کے والد گرامی کی طرح تلوار بازی اور تیر اندازی پر ہوا کرتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ارطغرل غازی سیریل میں بھی ساوچی بے کے کردار کو تلوار بازی اور تیر اندازی کرنے کے بجائے زیادہ تر کتاب پڑھتے ہوئے دکھایا ہے، کیونکہ ان کا دھیان بچپن سے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف تھا، اور ان کا نظریہ یہ تھا کسی بھی حکومت کو تلوار کی بجائے علم کے ذریعے سے زیادہ لمبے وقت تک قائم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی جب بنیاد رکھی گئی تو ان کے چھوٹے بھائی عثمان غازی نے جہاں تلوار سے کام لیا، تو وہیں انہوں نے بھی عثمان غازی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ان کا پورا ساتھ دیا۔ عثمان غازی جہاں تلوار کے ذریعے سے اپنا کام پورا کرتے تھے، وہیں یہ عثمان غازی کے باقی سارے کام یعنی سلطنت عثمانیہ کے پورے نظام کو سنبھال کر رکھا کرتے تھے۔ یہ دماغی طور پر بہت زیادہ ذہین اور ہوشیار تھے۔ ان کے اندر دوسرے سے اپنی بات منوانے کی بہت زیادہ قابلیت تھی۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ ارطغرل غازی کو جب بھی کہیں پر اپنا ایلچی بنا کر بھیجنا ہوتا تھا تو وہ اپنے دوسرے بیٹے یعنی ساوچی بے کو بھیجا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر بات کرنے کا نظریہ بہت زیادہ اچھا تھا۔ یہ جس سے بھی بات کرتے تھے اسے اپنا بنا لیا کرتے تھے، اور وہ بندہ ان کی بات پر راضی ہونے کے لیے مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ ان کی توجہ علم کی طرف زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ یقیناً دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈرپوک انسان تھے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جہاں ان کے جنگ سے دور رہنے کا ذکر آیا ہے، وہیں دوسری طرف کچھ ایسے ذکر بھی آئے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساوچی بے نے اپنے والد یعنی ارطغرل غازی کے ساتھ کچھ ایسی جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے جو منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف لڑی گئی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جنگوں میں کم شریک ہونے کے باوجود بھی اس خوش نصیب انسان کو شہادت نصیب ہوئی تھی۔ یقیناً آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے جنگوں میں شرکت کم کی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں شہادت لکھی تھی۔ جب عیسائیوں کی بازنطینی فوج کے خلاف عثمانیوں کی فوج لڑ رہی تھی تو اس میں یہ بھی شریک تھے، لہٰذا وہ جنگ تو عثمان غازی نے جیت لی تھی، لیکن ان کو اس جنگ کو جیتنے کے لیے اپنے بڑے بھائی یعنی ساوچی بے کی قربانی دینا پڑی تھی، اور ساوچی بے اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ لہٰذا ان کی شہادت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یقیناً جنگوں سے دور اس وجہ سے رہتے تھے کیونکہ ان کی توجہ زیادہ تر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف تھی، اور انہوں نے سلطنت کے لیے دوسری طرح سے زیادہ تر کام انجام دیے تھے۔ آج کی اپنی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں و احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔